کامیاب اور ناکام لوگوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ خود پہ تنقید کرتے ہیں۔ جاپان کا ایک فارمولہ ہے کہ جب وہ کوئی بھی چیز ایجاد کرتے ہیں تو پھر اگلا ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس میں مزید بہتری کیسے کی جا سکتی ہے، یعنی ان کو پتہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش بہرحال ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بڑی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے خود پہ خود ہی تنقید کرنی ہے۔ آپ نے اپنے رشتوں میں، اپنے بزنس میں، اپنی شاپ میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے اسکول میں، اپنے ہاسپٹل، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ نے کسی سے نہیں کہنا کہ وہ آپ پہ تنقید کرے، بلکہ خود سوچنا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں اس کو مزید بہتر کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ جو آپ خود پہ خود تنقید کرتے ہیں اس سے اصلاح کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی جیلسی نہیں ہوتی، کوئی پریشر نہیں ہوتا، کسی کی طرف سے آپ پہ کوئی تہمت نہیں لگائی گئی ہوتی، بلکہ آپ اپنے کام کو باریکی سے دیکھ کے مزید بہتر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور جاپان کی پالیسی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں آج وہ اس دنیا میں بہترین مانا جاتا ہے، جب بھی ہم کوئی جاپانی پروڈکٹ خرید کے لاتے ہیں تو انتہائی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب زبردست ہے۔ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بہتر بنا کے بہترین کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سدھاریے، بجائے اس کے کہ کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے، خود اپنے اوپر انگلی اٹھائیے اور خود میں بہتری لائیے۔